بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسا پیغام ملتے ہی ماسٹر بیٹے کی فکر بعد میں کرنے والا تھا، پہلے بیٹے کی طرف دوڑ کر جانے والا تھا۔ بے باک وہ میسج بھیج کر مطمئن ہو گیا تھا اور بڑے اطمینان کے ساتھ اینا کے اندر چلا آیا تھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے تنیمی عمل کے ذریعے اسے سحرزدہ کیا، اپنا تابعدار بنایا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ جب بھی اس کا باپ اس کے اندر آ کر اسے سحرزدہ کرنا چاہے گا تو وہ کبھی اس کے شہر میں نہیں آئے گی۔ اسے صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ کبھی کسی کی سوچ کے اثر میں نہیں آتی، اور یہ کہ وہ کون ہے، بار بار کیوں اس کے اندر چلا آتا ہے، کیوں اسے پریشان کرتا ہے۔ بے باک نے اس کے ذہن کو لاک نہیں کیا۔ اگر ایسا کرتا تو ماسٹر سمجھ جاتا کہ دشمنوں نے اس کی بیٹی کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ وہ دشمن فرہاد ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی بیوی، بیٹے اور بیٹی تک آ پہنچا ہے۔ بے باک نے اینا کے دماغ کو ایک ذرا سا عجوبہ بنا کر اسے تنیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا، اور مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی اینا اپنے باپ کے شہر میں آ کر کبھی اسے نفرت نہیں کرے گی۔ ماسٹر اس میسج کو پڑھ کر کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گیا تھا اور پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، کیا فرہاد میرے بیٹے تک پہنچ گیا ہے؟ اس سوال کا جواب تھا ہاں۔ اس میسج میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اس کے بیٹے کی پٹائی ہوئی تھی اور اس کے $5 لاکھ چرائے گئے تھے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کارروائی فرہاد نے ہی کی تھی۔ اپنے اہلکاروں کو وہاں بھیج کر وہ یہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ اس کے بیٹے تک پہنچ گیا ہے۔ آئندہ ماسٹر سے انتقام لینے کے لیے اس تک نہ پہنچ سکا تو اس کے بیٹے کو جانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسے بیٹے کی محبت نے تڑپا دیا۔ اب اسے اپنی جان سے زیادہ اس کی جان کی فکر ہو گئی تھی۔ فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح تحفظ دے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے بیٹے کی خرید معلوم کی۔ اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی ڈاکوؤں کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان $5 لاکھ میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، مزید $5 لاکھ بینک سے نکال کر رکھو، ہم آج رات تک لینے آئیں گے۔ ماسٹر یہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈاکو نہیں ہے، فرہاد کے اہلکار ہیں۔ اس نے بیٹے کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ فوراً ایک سفری بیگ میں اپنا ضروری سامان پیک کر کے بنگلے سے باہر آ گیا، پھر وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ ماسٹر اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر رہا تھا کہ ایئرپورٹ کے بکنگ کاؤنٹر پر جس فلائٹ کی بھی سیٹ ملے اسی اوکے کرا دے اور یہاں سے دور چلا جائے۔ یہ بات بھی نقش کر رہا تھا کہ اسے لندن نہیں جانا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا لندن جائے تو فرہاد اس کے ذریعے اس کی بیوی اور بیٹی تک بھی پہنچ جائے۔ اب وہ اندھیرے میں بھٹکنے لگا تھا۔ فرہاد کو جہاں پہنچنے سے روک رہا تھا وہاں بہت پہلے ہی بے باک پہنچ چکا تھا۔ کبریا تھوڑی دیر بعد جان ریچ کے اندر پہنچا تو پتہ چلا وہ ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے اور نیو یارک جانے کے لیے فلائٹ میں سیٹ حاصل کر چکا ہے۔ اس نے پورس سے کہا، جان ریچ یہاں سے فرار ہو رہا ہے، ابھی نیو یارک جائے گا، وہاں سے پھر کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے سوچے گا۔ پورس نے پوچھا، وہ اچانک یہاں سے کیوں جا رہا ہے؟ کیا اس کا باپ ایسا چاہتا ہے؟ ہاں، اس کے خیالات میں اچانک تبدیلی آئی ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے باپ نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے یہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے ذہن میں بات بھی نقش کی ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر میں جائے گا لیکن لندن کا رخ نہیں کرے گا۔ کیا اسے شبہ ہو گیا ہے کہ خیال خوانی کرنے والے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بیٹا لندن جائے اور خیال خوانی کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی اور بیٹی تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو ہم وہی چاہیں گے جو وہ نہیں چاہتا۔ اس لیے اسے خیال خوانی کے ذریعے بھٹکا کر لندن اس طرح پہنچاؤ کہ اس کے باپ کو تمہاری طرف سے خیال خوانی کا شبہ نہ ہو۔ کبریا نے کہا، میں یہی کروں گا۔ کیا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے؟ ہاں، میں یہاں سے بابا صاحب کے دائرے میں جاؤں گا۔ تم کہاں جانا چاہو گے؟ وہ بولا، ہم سوچتے ہیں کہ گھر جائیں گے لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہی تقدیر اور حالات دوسری طرف بھٹکا دیتے ہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن تقدیر نے کسی اور سمت جانے کا اشارہ کیا تو پھر میں ادھر ہی چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں نے سفر کے لیے اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ برین ماسٹر کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ کسی بھی اہم معاملے کی طرف دھیان دینا چاہتا تھا تو گھوم پھر کر بیٹے کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ بیٹا اس کی جان تھا اور بیٹی دل کی دھڑکن تھی۔ اپنی بیوی مونیکا سے بھی اس قدر پیار کرتا تھا کہ اس نے اس کے بعد کسی دوسری عورت میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ چاہتا تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کی حسین ترین عورتوں کو ٹریپ کر کے عیاشی میں وقت گزار سکتا تھا، لیکن وہ مونیکا کے سوا کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اب اس کے ذہن میں ایک سوال چیخ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کو فرہاد سے دور لے جائے، اتنی دور کہ وہ آتما شکتی کے ذریعے بھی اس کے بیٹے تک نہ پہنچ سکے۔ فی الوقت یہ ایک طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلد از جلد اس کے دماغ کو لاک کر دیا جائے۔ اس نے اپنی اہم مصروفیات کو کھٹائی میں ڈال دیا۔ بیٹے کے اندر پہنچ کر معلوم کرنے لگا کہ فرہاد اس وقت وہاں موجود ہے یا نہیں۔ کیا وہ اپنے اہلکاروں کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ یہ معلوم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیٹے کے دماغ میں ایک خاموشی چھائی رہتی تھی، صرف اس کی اپنی سوچ اس کے اندر گردش کرتی رہتی تھی۔ اس کی کسی بھی حرکت سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فرہاد اسے اپنے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
پھر ایئرپورٹ پر اچھا خاصا ہجوم تھا۔ وہاں یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کون لوگ اس کے بیٹے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایسے وقت اندازے سے کام لینا پڑتا ہے، خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ جو کرنا ہے کر گزرو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کرنا یہی تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بیٹے کے دماغ کو لاک کر دینا تھا۔ جان ریچ ایئرپورٹ میں سکون سے نہیں بیٹھ رہا تھا، ادھر سے ادھر جا رہا تھا، چاروں طرف گھوم گھوم کر نظریں دوڑا رہا تھا، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کون لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کر رہا تھا اور جھنجھلا کر سوچ رہا تھا، میں خواہ مخواہ کیوں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، قریب سے گزرنے والوں کو اور دور تک نظر آنے والوں کو کیوں اتنی توجہ سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باپ کی مرضی کے مطابق ایئرپورٹ سے باہر آ گیا، ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے بہت دور ایک ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ ماسٹر جلد از جلد اس کے دماغ کو لا کر دینا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا، پھر اس کمرے میں پہنچتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماسٹر نے فوراً ہی اسے تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا، پھر ترمیمی عمل کرنے لگا۔ اس وقت کبریا اور بورس پیرس کے لیے سیٹیں کرانے کے بعد ایک ہوٹل میں آ گئے تھے۔ وہاں کھانے کے دوران مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے جان ریچ کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ جب وہ نیو یارک پہنچے گا تو کبریا خیال خوانی کے ذریعے اس کی خبر لے گا۔ بے باک بھی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ تقدیر اس وقت ماسٹر پر مہربان تھی، وہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا برین واش کر رہا تھا، اس کے دماغ سے ماضی کی تمام باتیں مٹا رہا تھا۔ وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، وہ کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں رہتا آیا ہے، یہ سب کچھ اس کے ذہن سے مٹا رہا تھا۔ ایک نئے نام کے ساتھ ایک نئی شخصیت اس کے ذہن میں نقش کر رہا تھا، اس کی آواز اور لب و لہجہ بدل رہا تھا۔ وہ اتنی مہارت سے اور استحکام سے اس پر عمل کر رہا تھا کہ آئندہ پیدا کرنے والی ماں بھی اسے اپنے بیٹے جان ریچ کی حیثیت سے پہچان سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی فیملی کو پہچان سکتا تھا۔ ماسٹر نے عمل کرنے کے بعد اسے 2 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کا حکم دیا، پھر اس کے اندر مسلسل موجود رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد فرہاد یا اس کا کوئی اعلی کار وہاں پہنچ کر گڑبڑ تو نہیں کرے گا۔ بیٹے کے اندر مکمل خاموشی تھی، کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ تو اس کے اندر بول رہا تھا اور نہ ہی اس کے عمل کا توڑ کر رہا تھا۔ اس اطمینان کے بعد اس نے معلوم کیا کہ اس شہر میں پلاسٹک سرجری کا ماہر کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ایک ماہر سرجن کا پتہ ٹھکانہ مل گیا۔ اس نے اسے ٹریپ کر کے تنویمی عمل کیا، پھر 3 گھنٹے بعد بیٹے کو اس سرجن کے پاس پہنچا دیا۔ یہ تاکید کی کہ اس کے بیٹے کو بہت ہی خوبرو جوان بنا دیا جائے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر انہیں ہر طرح سے محفوظ کرے گا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ فرہاد کبھی اس کی فیملی تک نہیں پہنچ سکے گا، تب وہ دوسرے معاملات میں دلچسپی لے گا۔ کرونا نے بڑی مہارت سے اور استحکام سے ٹونی جے پر تنویمی عمل کیا تھا۔ وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوا تو یہ بھول گیا کہ اب اسے 4 گھنٹے پہلے اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کرونا نے اس کے خلاف سازش کی تھی اور اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ یہ سب کچھ وہ بھول چکا تھا، آئندہ بھی یہ باتیں اسے یاد آنے والی نہیں تھیں۔ ایک تو اس نے بڑی پختگی سے عمل کیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ ہر دوسرے تیسرے روز اس پر وہی عمل دہرانے والی تھی تاکہ اس کے عمل کا استحکام ہمیشہ قائم رہے اور وہ اس کے اثر سے کبھی باہر نہ جا سکے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو واقعی سب کچھ بھول چکا تھا۔ کرونا نے اسے اعصابی توانائی کے لیے دوا کھلائی، جوس پلایا، پھر بڑے پیار سے پوچھا، اب کیسے ہو؟ وہ حیرانی سے بولا، مجھے کیا ہوا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو تو بے وقت کیوں سو رہے تھے؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، شاید میں تھک گیا تھا یا بے وقت اس لیے نیند آ گئی کہ کبھی کبھی عادت کے خلاف بھی آدمی سوتا اور جاگتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم درست کہہ رہے ہو، بائی دا وے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اسے بڑے پیار سے دیکھنے لگا۔ اس نے ٹونی جے کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ آئندہ دیوانگی کی حد تک اس سے محبت کرے گا، اسے اپنی پہلی اور آخری شریک حیات بنائے گا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم میرے مہمان بن کر آئی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے واپس جاؤ، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ وہ بولی، میں بھی اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، لیکن یہاں کب تک مجھے مہمان بنا کر رکھو گے؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو میرے دل کی بات کہہ رہے ہو، ہم ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، ہم میاں بیوی بن کر ایک طاقت بن جائیں گے اور دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والوں پر بھاری پڑیں گے۔ میں نے سلسلے میں بہت زبردست پلاننگ کی ہے۔ کرونا نے اس کے دماغ میں یہ بات بھی نقش کی تھی کہ آئندہ وہ خیال خوانی سے پرہیز نہیں کرے گا اور گمنامی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اس نے کہا، اگر تم نے کوئی پلاننگ کی ہے تو پھر زبردست ہوگی، مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ وہ 3 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے جو کوما میں تھے اب بالکل نارمل ہو گئے ہیں، تم اور فرمان ان کے اندر جا کر دیکھ چکے ہو۔ وہ اس بات میں ساری لا کر بولا، برین ماسٹر نے ان تینوں پر دوبارہ عمل کیا ہے، ان کے دماغوں میں مخصوص آواز اور لب و لہجہ نقش کیا ہے اور حکم دیا ہے جب بھی وہ اس آواز اور لب و لہجے کے ذریعے انہیں مخاطب کرے گا تو وہ اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تنویمی عمل بھول جائیں گے، پھر اس کے حکم کے مطابق وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے اور وہاں روپوش رہیں گے۔
अब ये मालूम करना चाहिए कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। टोनी जी ने कहा, क्या मैं फरमान को बुलाऊं? वो भी इसमें अहम में शरीक था। नहीं, फरमान को हमारे किसी भी मामले में शरीक ना करो, वो हमारे साथ ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकेगा। नहीं करो ना, वो मेरा बहुत अच्छा और बहुत ही मुखलिस दोस्त है, हमेशा मेरा साथ दे सकता है। तुम नहीं जानते वो मुसलमान है, हमेशा मुसलमानों का साथ देगा। पापा की पूरी फैमिली को और टेलीपैथी जानने वालों को ये बता देगा कि हम किस तरह अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को अपने ज़ेरे असर ला रहे हैं। क्या तुम सोनिया मम्मा उनके बच्चों और टेलीपैथी जानने वालों से ये बात छुपाना चाहती हो? बेशक मैं और तुम अपनी एक जाती टेलीपैथी जानने वालों की फौज बनाएंगे। बेशक हम पापा की तरह सोनिया मम्मा के ताबेदार रहेंगे और उनके बच्चों को दोस्त बनाकर रखेंगे, लेकिन अपने किसी राज में शरीक नहीं करेंगे। वो सोच में पड़ गया। कोरोना ने कहा, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हम यहूदी हैं और वो मुसलमान हैं। हम जब भी उन्हें कहेंगे कि वो अपना मजहब तब्दील करें तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जब चाहेंगे हम अपना मजहब बदल कर उनमें शामिल हो जाएंगे, और वो ऐसा कर चुके हैं। न्योमी क्रिस्टल ने अपना मजहब बदल लिया है, अल्पा ने भी यही किया है। उसके करीब होकर शाने पर असर रखते हुए बोला, जब वो बुनियादी तौर पर हमारी खातिर तब्दील नहीं हो सकते तो हम उन पर कैसे भरोसा करें? वो यहूदियों के खिलाफ महाजराई करते हैं। आइंदा हम इसराइल में रहकर अपने इस मुल्क को और यहूदी कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तुम मेरे नेक जज्बात को समझो। टोनी जे को समझना क्या था, वो तो अमल के जरिए बहुत पहले ही उसे समझा चुकी थी कि वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, कभी मुखालफत नहीं करेगा, उसकी मोहब्बत में हमेशा उसका दीवाना बनकर रहेगा। वो बहुत देर तक कोरोना के साथ मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता रहा। फिर रात के खाने के बाद वो दोनों ख्याल खानी के जरिए उन 3 अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के अंदर पहुंचने लगे। वो तीनों वाशिंगटन में थे, वहाँ शाम हो रही थी। उनके ख्यालात से पता चला कि उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन उनमें से हर एक के साथ 2-2 मुसल्लह जासूस रहते हैं। वो उनकी निगरानी करते रहते हैं। जब भी उन्हें कोई खतरा पेश आता है तो वो फौरन ही ख्याल खानी के जरिए उन जासूसों को अलर्ट कर देते हैं। कोरोना और टोनी जे ने उन तीनों के अंदर बारी बारी जाकर फिर से अमल किया। नई आवाज़ और लहजे के जरिए उनके दिमागों को लॉक कर दिया ताकि मास्टर और अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले उनके अंदर ना पहुंच सके। अमल के बाद उन्हें आधे आधे घंटे तक तमीमी नींद सोने का हुक्म दिया गया था। मुकर्रर वक्त पर वो तीनों बेदार हो गए और उनकी मर्जी के मुताबिक बाहर जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने दस्तूर के मुताबिक अपने अपने 2 जासूसों को इतला दी कि वो बाहर जाने वाले हैं, लिहाजा वो उनके साथ ही रहे। वो तीनों अपने पास हथियार रखते थे ताकि किसी भी खतरे के वक्त उन्हें इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने लिबास में रेडीमेड मेकअप का कुछ सामान छुपा लिया था। वो पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में आकर बैठ गए। कोरोना और टोनी जे ने उनके दिमागों में ये बातें नक्श कर दी थी कि उन्हें अपनी रिहाइशगाहों से बाहर निकलने के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है। इसके बावजूद वो दोनों ख्याल खानी के जरिए उन तीनों के अंदर जा रहे थे, लेकिन बेक वक्त सिर्फ 2 के अंदर रह सकते थे। ऐसे वक्त तीसरे के अंदर पहुंचकर उसकी खैरियत मालूम करते रहते थे। वो तीनों लंबी आउटिंग के लिए निकले थे। उनके साथ रहने वाले वो 2-2 जासूस उनकी गाड़ियां ड्राइव कर रहे थे। उनमें से एक बाल्टीमोर जाने वाले रास्ते पर था, दूसरा एक हाईवे पर जुनूब की तरफ जा रहा था और तीसरा शुमाल की तरफ बढ़ रहा था। सबसे पहले तीसरे को मौका मिला। उसकी कार हाईवे पर एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। उसने फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर आगे बैठे हुए एक मुसल्लह जासूस को गोली से उड़ा दिया। दूसरे ने चौंक कर कार रोक दी। पलटकर पूछना चाहता था कि वो क्या कर रहा है, मगर दूसरी गोली ने मोहलत ना दी। पलक झपकते ही उसका काम भी तमाम हो गया। उस कार्रवाई से फारिग होते ही उसने ड्राइविंग सीट वाले को खींचकर पिछली सीट पर डाला, फिर स्टीयरिंग संभाल कर वहां से वापस जाने लगा। जरा दूर जाने के बाद उसने गाड़ी को जंगली झाड़ियों के पीछे रोक दिया, फिर दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट लेने की कोशिश करने लगा। इत्तेफाक से मर्दों को शिकार करने वाली एक औरत कार ड्राइव करती हुई इधर आ रही थी। उसने लिफ्ट मांगी तो उसने फौरन ही कार रोक दी। अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए बोली, यहाँ कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, मगर मैं तुम्हें दूंगी। वो उसके बराबर बैठते हुए बोला, शुक्रिया, आगे कहीं टैक्सी मिल जाएगी तो मैं उतर जाऊंगा। वो कार आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें पहुँचा दूंगी। उसने दिल में कहा, वो तो तुम्हें पहुँचाना ही होगा। फिर वो उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि अच्छी खासी दौलतमंद खातून है, मगर मर्दों की भूखी है, जिनसी जुनून में मुब्तला रहती है। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारे घर चलूं तो? वो मुस्कुराकर बोली, तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहूंगी, लेकिन मैं कानून के मुहावजों से छुप रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो बड़े जज्बाती अंदाज में बोली, तुम घर में छुपाने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें दिल में छुपा कर रखूंगी। वो अपने लिबास में से रेडीमेड मेकअप का सामान निकालते हुए बोला, मैं अपने चेहरे पर तब्दीली कर रहा हूँ और तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हालांकि भरोसा करना जरूरी नहीं था। वो आइंदा उसे अपनी ताबेदार बनाकर उसके साथ 2-4 दिन गुजारता तो उसे तलाश करने वाले उसके रूबरू पहुंचकर भी उस पर शुबा न करते, क्योंकि वो बाद में मुस्तकिल मेकअप के जरिए चेहरा तब्दील करने वाला था। मुदीनो टेलीपैथी जाने वाले जब भी कहीं निकलते थे तो पिछली सीट पर बैठा करते थे।
اگلی سیٹ پر بیٹھنے والے محافظی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جن کی حفاظت کر رہے ہیں وہی ان پر قاتلانہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے وائس مین نے بھی یہی کیا، آگے بیٹھنے والوں کو گولیوں سے اڑا دیا، پھر وہاں سے فرار ہو کر ایک ایسے چھوٹے کاٹیج میں آ گیا جہاں بوڑھے میاں بیوی اپنی عمر کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ اس نے ترمیمی عمل کے ذریعے ان دونوں کے دماغوں میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ ان کا بیٹا ہے، بہت عرصے کے بعد لندن سے یہاں آیا ہے، وہ بھی وہاں رہ کر اطمینان سے اپنا چہرہ تبدیل کرنے والا تھا۔ تیسرے ٹیلی پیتھی جانے والے واسکوڈی نے بھی یہی کیا، سامنے بیٹھے ہوئے دونوں محافظوں کو گولی ماری، لیکن ان کی لاشوں کو چھپانے کے لیے اس کار کو ہائی وے سے دور نہ لے جا سکا۔ اس سے پہلے ہی پولیس کی ایک موبائل وین وہاں پہنچ گئی۔ ایسے وقت واسکوڈی فرار ہونا چاہتا تو وہ اسے گولی مار دیتے۔ کرونا اس کے اندر تھی، اس نے کہا تمہیں آرام موت نہیں مرنا ہے، حالات سے سمجھوتا کرو اور گرفتاری پیش کر دو، ہم بعد میں تمہیں نکال لیں گے۔ ٹونی جے نے اسے حکم دیا تم خیال خوانی کے ذریعے اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے رابطہ کرو، انہیں بتاؤ کہ کس طرح پولیس کے شکنجے میں آ گئے ہو، وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تم یہ بیان دو گے کہ کسی نے تمہیں اپنا تابع دار بنایا ہے اور تم اس عامل کو نہیں جانتے ہو۔ کرونا نے کہا ہم نے تمہارے دماغ میں یہ بات نقش کی ہے کہ ہماری مخصوص آواز اور لب و لہجے کو صرف تم جانتے ہو، ہم بعد میں اسی لب و لہجے کے ذریعے رابطہ کریں گے۔ کرونا اور ٹونی جے نے تیسرے کو فی الحال اس کے حالات کے مطابق چھوڑ دیا، باقی کے دو پر توجہ دینے لگے۔ انہیں بتایا کہ ان کا تیسرا ساتھی بھی گرفتار ہو گیا ہے، باقی دو کو تلاش کرنے کے لیے صرف پولیس والے نہیں، آرمی کے جوان بھی دور دور تک پھیلیں گے، انٹیلیجنس والے ہر علاقے کے مکان میں جانک جانک کر دیکھیں گے، لہٰذا وہ فوراً بازار جا کر میک اپ کا سامان خریدیں اور ایسی مہارت سے چہرہ بدلے کہ کوئی ان پر شبہ نہ کر سکے۔ ان دونوں نے جب تک مکمل مہارت سے اپنے چہروں کو تبدیل نہیں کیا تب تک کرونا اور ٹونی جی ان کے ساتھ لگے رہے، پھر مطمئن ہو کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ کرونا نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی مگر ایک ٹیلی پیتھی جانے والا ہاتھ سے نکل گیا۔ ٹونی جی نے کہا کوئی بات نہیں، پہلی بار یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابع دار بنا لیا ہے، ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 2 سے 4 ہو گئے ہیں، یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ان دونوں پر عمل کرتے رہیں گے اور سختی سے ان کی نگرانی کرتے رہیں گے، اس طرح نہ تو وہ ان کے اثر سے نکل سکیں گے اور نہ وہاں کے قانون کی گرفت میں آ سکیں گے۔ ٹونی جی یہی سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں پر ہر دوسرے تیسرے دن عمل کرنا ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ کرونا اس پر بھی یہی عمل کرتی رہے گی۔ ایمان علی کو جب سے وہ آگاہی ملی تھی تب سے وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پہلے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ عجوبہ کون ہے، کیا وہ جیسا نظر آیا تھا ویسا ہی نگاہوں کے سامنے آئے گا؟ آگاہی کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور آئے گا اور جب آئے گا تو سب کو زنجیریں پہنا چکا ہوگا، ایسے وقت فرہاد موت کی دہلیز پر ہوگا۔ یہ دوسری بات بھی الجھانے والی تھی کہ جو فرہاد مر چکا ہے وہ آگاہی کے دوران زندہ کیسے دکھائی دے رہا تھا؟ اگر آگاہی درست تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ فرہاد زندہ ہے۔ اگرچہ ایمان علی کے لیے یہ خوشی کی بات تھی، لیکن پھر ایک بار موت کی آگاہی مل رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کا مطلب یہی تھا کہ مرنا لازمی ہے۔ ایک اور الجھن یہ تھی کہ وہ علی کو سلسلے میں کیا بتائے گا۔ وہ دوسری صبح دیر تک سوتا رہا اور علی اس کا انتظار کرتی رہی، سوچتی رہی، پتہ نہیں ایمان علی تمام رات کیا کرتا رہا ہے، کس قسم کی پڑھائی کرتا رہا ہے، کیا اس نے ہمارے مستقبل کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ دن کے 1 بجے سو کر اٹھا، غسل وغیرہ سے فارغ ہوا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ علی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، تنہائی میں ملنا چاہتی تھی۔ نماز کے بعد سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی، وہ بار بار اس کے چہرے کو تک رہی تھی، وہ کچھ الجھا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا، اس سے نظریں بھی چرا رہا تھا۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ کر معلوم تو کرے کہ وہ آخر اتنا چپ چپ سا کیوں ہے، لیکن وہ بہت پہلے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کبھی اس کے اندر نہیں آئے گی۔ ایسے میں وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک سکتا تھا، پھر یہ کہ کھاتے وقت سب کے درمیان بیٹھ کر خیال خوانی کرنا مناسب نہیں تھا، ایسے میں کھل کر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پیٹ بھر کر بھی نہ کھا سکی، کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ ایمان علی کی والدہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی، کیا کھانا اچھا نہیں لگا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کھانا تو بہت مزیدار ہے، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ ایمان اس کی بے چینی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولا امی آپ سب کھائیں، میں ذرا دیکھتا ہوں، علی کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ علی کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور اس کے پیچھے آئے گا اور آ ہی گیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، تم کھانا چھوڑ کر چلی آئیں؟ علی نے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تم سمجھ سکتے ہو میں کل سے پوچھ رہی ہوں کہ میرے فیوچر کے بارے میں کچھ بتاؤ، میں یہاں سے کبھی جا سکوں گی یا نہیں، سفر کرنا چاہوں گی تو کب تک رکاوٹیں پیش آتی رہیں گی، لیکن تم میری باتوں کا کیا جواب دو گے؟ تمہارے منہ پر تو 12 بج رہے ہیں، ضرور کوئی پریشانی کی بات ہے اور وہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہو۔
वो उसके सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। सच कहो, क्या तुम परेशान नहीं हो। हाँ परेशान तो हूँ, मगर कुछ छुपाना नहीं चाहता, बस ये सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। ताजुब है, और कैसे बताओगे, जुबान से बोलकर बताओ। अभी उर्दू जुबान बोल रहे हो, अगर बोलना चाहो तो अंग्रेजी में बोलो। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब ज्यादा परेशानी की बात नहीं है और तुम मुझे बता सकते हो तो इतनी सोच विचार किस लिए। इल्मे नजूम ने उलझा दिया है। बहरहाल मुझसे एक वादा करो कि जो कुछ मैं कहूँगा वो तुम किसी पर जाहिर नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ तुम जो चाहोगे वही होगा, राज की बात राज में ही रहेगी। तुम अपने किसी रिश्तेदार हत्ता कि अपने किसी बुजुर्ग से भी नहीं बोलोगी। तौबा है, आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। मैं किसी से भी नहीं कहूँगी, अपने बुजुर्गों से तो क्या, अपने साये से भी नहीं कहूँगी। अब तो बोलो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरी पिछली पेशगोई दुरुस्त नहीं थी, इल्मे नजूम में मेरा हिसाब कुछ गलत हो गया था और मैंने ये कह दिया था कि तुम्हारे पापा वफात पा जाएंगे, मगर तुमने गलत कब कहा था, तुम्हारी बात तो दुरुस्त निकली है। यही तो बात है कि वो पेशगोई दुरुस्त नहीं थी, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। क्या? वो एकदम से चीख मारकर उछल पड़ी, उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए बोली, क्या सच कह रहे हो? वो उसके मुंह पर अपनी एक हथेली रखते हुए बोला, खुदा के लिए इसके बाद ना चीखना, खामोशी से बैठ जाओ। तुमने वादा किया है ये बात किसी को नहीं बताओगी। क्यों ना बताऊं, इसमें छुपाने की क्या बात है। बात यह है कि अभी जो मैं तुम्हारे पापा के जिंदा रहने की पेशगोई कर रहा हूँ ये भी गलत हो सकती है। वो जरा मायूस होकर जाग की तरह बैठ गई। वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला, देखो तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, ये दुरुस्त है कि वो जिंदा हैं, मगर इस बार मैं उनकी मौत की सच्ची पेशगोई कर रहा हूँ। वो कुछ ना समझते हुए उसका मुंह यूं तकने लगी जैसे उसका दिमाग चल गया हो। वो सोचने लगी, ईमान अली को क्या हो गया है, पापा मर चुके हैं और ये उन्हें जिंदा कह रहा है, फिर उन्हें जिंदा करने के बाद दोबारा मौत की पेशगोई कर रहा है। आखिर ये क्या मामला है, क्या होने वाला है।